بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ معلوماتی واقعات، سبق آموز کہانیوں اور تربیتی سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ نبوت کے 5ویں سال کے وسط کی بات ہے۔ کافروں کے ظلم و ستم میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ جور و ستم کا سلسلہ نبوت کے 4تھے سال سے شروع ہوا تھا، جو دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اور وہ اس اذیت ناک صورتحال سے نجات کی تدابیر سوچنے لگے۔ ہمسایہ ملک حبشہ کا بادشاہ اسہامہ ایک عادل حکمران تھا۔ اس کا لقب نجاشی تھا۔ وہاں رعیت پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھیوں پر ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ظلم و ستم صرف فقراء اور مساکین ہی پر نہیں تھا، بلکہ کھاتے پیتے گھرانے بھی اس کی ضد میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ چپکے چپکے مکہ چھوڑ دو اور حبشہ چلے جاؤ، تاکہ وہاں امن و سکون سے رہ سکو۔ حبشہ کی سرزمین اہل مکہ کے لیے اجنبی نہ تھی۔ قریش کے لوگ وہاں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جزیرہ عرب میں حبشہ ایک تجارتی مرکز کی حیثیت سے معروف تھا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ حبشہ کو ہجرت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حبشہ کی سرزمین قریش کے لیے تجارت کا مرکز تھی۔ وہاں امن و امان تھا، ایک عادل حکمران تھا۔ ابن عبد البر نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں مقیم تھے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جبکہ ابن حبان نے لکھا ہے کہ قریش سردیوں کے موسم میں تجارت کے لیے حبشہ جاتے تھے۔ چنانچہ رجب 5 ہجری میں صحابہ کرام کی پہلی جماعت نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس جماعت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، جب حضرت عثمان بن عفان اپنی بیوی رقیہ سمیت ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصے عرصے تک ان کی خیر و عافیت کی خبر معلوم نہ ہو سکی، اچانک ایک دن ایک قریشی عورت نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کے داماد کو اہل و عیال سمیت دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے انہیں کس حالت میں دیکھا؟ اس خاتون نے بتایا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کیے لے جا رہے تھے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر کچھ پیدل اور کچھ سوار افراد کی اس جماعت نے بحر احمر کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں۔ نصف دینار فی کس کشتی کا کرایہ طے ہوا اور وہ انہیں اب لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر جب وہ ساحل سمندر تک پہنچے تو کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں نامراد واپس آنا پڑا۔ ہجرت سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی مطلوب تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعائیں خود بخود پھیلتی چلی جاتی۔ گرد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سب سے پہلے 11 مرد حضرات اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجے کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ اس قافلہ کے متعدد شرکاء مثلا زبیر اور مصعب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ابو صبرہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم صرف بے کسوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے با اثر خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر لٹایا جاتا تھا، یعنی حضرت بلال، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ، ان حضرات کا نام مہاجرین حبشہ کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ فدایان حق لذت درد میں ایسے گم تھے کہ انہیں لطف ستم چھوڑنا بھی گوارا نہیں تھا۔
پہلی ہجرت کو کم و بیش 3 ماہ گزر چکے تھے کہ مکہ مکرمہ کے حالات میں خاصی تبدیلی واقع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو خاصی تقویت ملی، اور پھر چند دنوں بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ان دونوں کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا سبب بنا۔ پہلے مسلمان دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، مگر اب پہلی بار سر عام کعبہ کے نزدیک نماز ادا کی جانے لگی۔ مشرکین کے ظلم و ستم جاری تھے، مگر وقتی طور پر ان میں کمی آ گئی۔ اب مزاحمت کرنے والے بھی آ گئے تھے۔ اسی دوران رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت کی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان عظمت والی کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام بڑے غور سے سننے لگے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے آخر میں دل ہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کے درج ذیل حکم سنایا اور سجدہ کیا تو سب کے سب بے قابو ہو کر سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس واقعے کی اطلاع جب مکہ کے دوسرے مشرکین کو ہوئی تو انہوں نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بچھاڑ کر دی۔ اب ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ تو ان کے بتوں کا ذکر عزت اور احترام سے کر رہے تھے، حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا اور محض اس لیے گھڑ لیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سجدے میں گر جانے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ افتراء پردازی کرتے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ جب مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین تک پہنچی، لیکن انہیں اس کا اصل پس منظر معلوم نہ ہو سکا۔ وہ یہ سمجھے کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ کی واپسی کی راہ لی۔ لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو اصل حقیقت آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں میں سے جو حبشہ سے واپس ہوئے ان میں خصوصاً اور دیگر مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم پہلے سے بڑھ گیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں بہت تنگ کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قریش کو حبشہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی وہ اس پر خار کھائے بیٹھے تھے۔ جب یہ مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر ہجرت کر کے حبشہ جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ ایک بڑا قافلہ جن میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اسے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکلات سے اٹی ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے چکنے تھے اور ایسی ہر کوشش ناکام بنانے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے، لیکن مسلمان اس سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ بے مثال قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اسلام کی یہ روشن شمع، اس کو ہمیشہ روشن رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے ہر موقع پر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو ہمیں اسلام کی اس عظمت کو ضرور سمجھنا چاہیے، صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ معلوماتی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی، تربیتی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔